عرب اور مسلمان ملکوں نے ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان ممالک انتظار میں ہیں کہ کب ہم ختم ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ فلسطین کا پوری دنیا کے پاس یہ حل ہے کہ فلسطینی مر کر ختم ہو جائیں؟ کیا اس لیے غزہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ پوری دنیا سے انسانیت کے ناطے ساری دنیا سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ابھی اس دباؤ میں اتنی شدت نہیں آئی جتنی شدت اسرائیل کے حملوں میں ہے۔ بے شک اسرائیل اور امریکہ سے نفرت پوری دنیا میں باضمیر لوگ جن کے ضمیر زندہ ہیں ان کی نفرت بڑھ رہی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے حکمران اس نفرت کو افورڈ کر رہے ہیں، اور اس نفرت کا نقصان ان کے مطابق صرف الیکشن میں ہوگا۔ جو بائیڈن پہلے ہی 80 سال کا ہے، 80 ایئرز اولڈ ہے، ساری جرم، سارا جنایت، سارا کا سارا ظلم اس کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ وہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب الیکشن اس نے لڑنا ہی نہیں، اور نیا بندہ کھڑا کر کر اپنا الیکشن کامیاب کروا لیں گے۔ اس وجہ سے وہ لوگوں کی نفرت کو افورڈ کر پا رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے۔ میڈیا جو بھی کر رہا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، لوگ بیان دے رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، عوام یہ کر رہی ہے، لیکن دباؤ مزید بڑھانا ہے۔ اب نفرت لفظی کافی نہیں ہوگی، اب ایسے عمل کرنا ہوگا جس سے اسرائیل اور امریکہ کو واقعی فرق پڑے۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی پوری سپورٹ ہے۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہیں ہے، یورپی یونین کی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہیں ہے، عالمی برادری کی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہیں ہے، اسلامی ممالک کی طرف سے بھی اسرائیل کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اسرائیل کے اوپر دباؤ صرف ایک پہلو سے ہے، اور وہ ہے پوری دنیا کی عوام کی اسرائیل کے لیے نفرت۔ عوامی طور پر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، عوام جو باہر نکل کر مظاہرے کر رہی ہے، اس میں شدت ہے اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ عوام ہی ہے جو اسرائیل کو روک سکتی ہے۔ ابھی جو عوام دباؤ ڈال رہی ہے وہ اس ٹائپ کا دباؤ ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے عوام سڑک پر آتی ہے، تقریریں کرتی ہے، شعار دیتی ہے، اور جو میڈیا ہے وہ تصویریں نشر کرتا ہے پوری دنیا میں، اس کے بعد سب اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب ایک مختلف قسم کا دباؤ چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے، مرگ بر امریکہ۔ اب امریکہ لعنت پروف ہو گیا ہے، زبانی لعنت سن سن کر اب اس کو اس جملے کی عادت ہو گئی ہے، اس کو فرق پڑنا بند ہو گیا ہے۔ اس لیے اب پوری دنیا میں انسانیت کے ناطے اب یہ کام کرنا ہوگا کہ ان کے ادارے بند کروانے ہوں گے، اور وہ بھی عوام کرے گی دباؤ ڈال کر۔ پوری دنیا میں ان کے ادارے ہیں، جہاں ان کے فوجی اڈے ہیں ان کو ختم کروانا ہوگا۔ عراق میں فوجی اڈا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ میڈیا کو، عالم دین کو، مفکرین کو، وہ لوگ جو فکر رکھتے ہیں، سنجیدہ لوگ، انہیں عوام کو بتانا ہوگا کہ اب اسرائیل کے مفادات کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ شاید یہ لوگ جانی نقصان کو بھی برداشت کر لیں، لیکن جب امریکہ اور اسرائیل کے مفادات خطرے میں ڈلتے ہیں وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتے، وہاں سے یہ ختم ہو جائیں گے، وہاں سے یہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے سیاسی فائدے، مالی فائدے، تجارتی فائدے، سب کو اب دنیا میں انسانیت کے ناطے ان کے مفادات کے اوپر چوٹ لگانی ہوگی۔ اب ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، میڈیا کو، علماء کو اور مفکرین کو، پاکستانی عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان روزانہ یورپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے اور کہاں کہاں سے پہنچا رہا ہے۔ اس کے اوپر ریسرچ کر کر عام عوام تک اس نالج کو اور اس انفارمیشن کو اب پہنچانا ضروری ہو گیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ عوام کو ثبوت کے ساتھ آگاہی دی جائے، عوام کو بتایا جائے، بھائی آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو دباؤ ہے نا، یہ حکومتیں ڈرپوک نہیں ڈال سکتی اسرائیل اور امریکہ پر، یہ دباؤ عوام ڈال سکتی ہے۔
کیونکہ حکمران ڈرتے ہیں امریکہ سے، اور امریکہ بھی حکومتوں کے ہر ایکشن کے اوپر ایکشن لیتا ہے، لیکن عوام جو بھی کرے اس کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے، اور امریکہ حکومت سے بدلہ لیتا ہے، عام عوام سے نہیں لے سکتا۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام اپنا کردار سنبھال لے۔ عوام کو اب فرقوں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، فرقہ باز، فتنہ باز قیادتوں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، سیاسی قیادتوں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، اللہ کے حکم کے پیچھے جانا ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے حکمران بھی امریکہ کے غلام ہیں، اس لیے ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ امریکی اور اسرائیلی مفادات کو کسی ملک میں ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کے پالتو ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ چائنا کا دشمن کیوں ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ چائنا امریکہ اور یورپ کے مفادات کو ختم کرتا ہے، جہاں جہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر چوٹ لگاتا ہے، پاؤں دیتا ہے چائنا امریکہ اور یورپ کے مفادات کے اوپر۔ اس وجہ سے امریکہ کی چیخیں نکلتی ہیں، یہ وہ چیخیں ہیں جو امریکہ اور اسرائیل تحمل برداشت نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ، ان کے فائدے کی جگہوں پر ٹکر لگے، تو یہ امریکہ، یورپ، اسرائیل برداشت نہیں کرے گا۔ عرب ملکوں میں ان کے اڈے ہیں، تجارتی لین دین ہے، تیل امریکہ اور اسرائیل اسلامی ملکوں سے لیتا ہے۔ ان کے اور بھی بہت سے پروجیکٹس اور منصوبے اسلامی ملکوں میں موجود ہیں۔ اگر ان کو ختم کر دے، پوری دنیا میں جس میں انسانیت ہے، اگر وہ ان کے انٹرسٹ کو اور ان کے منصوبوں کو اور ان کے سارے مفادات کو چوٹ پہنچائیں گے، تو یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک رات میں ان کی اکثر حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اگر مسلمان اب یہ تہیہ کر لیں کہ ان کے مفادات پر، ان کے انٹرسٹس پر جو انہوں نے تمام ملکوں میں رکھے ہیں، ان پر یہ چوٹ لگائیں گے۔ اب عوام کو یہ چیزیں ایکسپلین کرنا میڈیا اور سنجیدہ افراد کا کام ہے۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور عوام کو آگاہی دیں، یہ کام عوام کر سکتی ہے۔ ہمارے سارے حکمران بکے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے تربیت یافتہ پالتو اور تائید یافتہ ہیں، ان سے پوچھ کر چلتے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں کا راستہ ذلت اور غلامی کا راستہ ہے، لیکن عوام امام حسین علیہ السلام کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ امام خمینی نے القدس کا موضوع عوام کے حوالے کیا تھا، لیکن عوام کے پاس موٹیویشن نہیں تھی۔ لیکن اب جو فلسطینی بچوں کا، عورتوں کا قتل دیکھ رہے ہیں، قتل عام دیکھ رہے ہیں، اب موٹیویشن ہے عوام کے پاس۔ 7 دن کی جنگ بندی کے بعد یہ ظلم کی دوسری لہر نے سب دلوں کو تڑپا دیا ہے۔ اس ظلم کی دوسری لہر کو روکنا ہر قیمت پر لازمی اور واجب ہے۔ ہمیں ظلم کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر اگر ہمارے حکمران کچھ نہیں کریں گے تو کم از کم وہ لوگ جن کو فکر ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، وہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، ٹی وی چینلز کا صحیح استعمال کریں اور لوگوں کو آمادہ کریں کہ کیسے اسرائیل اور امریکہ کے ادارے ہر ملک سے انسانیت کا درد رکھنے والے باضمیر لوگوں نے بند کروانے ہیں۔ اسی میں نجات کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ القدس آزاد ہو کر رہے گا، فلسطین آزاد ہو کر رہے گا، اور ان مظلوموں کا خون ضائع نہیں ہوگا۔